دیتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن میں بڑی مشہور حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ یعنی قرآن پاک یہ وہ مبارک کتاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمتوں والی، برکتوں والی، عظمتوں والی کتاب ہے، یہ اجالوں کا وہ نقیب ہے کہ جس گھر کے اندر اس کو پڑھا جائے وہ گھر بھی روشن ہو جاتا ہے۔ بندہ اس کو پڑھے تو اس کا من بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے اندر بھی صاف ہو جاتا ہے، بندہ اگر دل سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو تو۔ آقا علیہ السلام نے اس کی بڑی ترغیب دلائی ہے، آقا علیہ السلام خود بھی اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں محسن بھی، دنیا کے اندر آپ کو کوئی ایسی ڈگری نہیں ملے گی جس نے قبر میں کام آنا ہو یا جس نے حشر کے اندر کام آنا ہو۔ یہ قرآن وہ ڈگری ہے، قرآن وہ سند ہے کہ روایات کا خلاصہ ملتا ہے کہ قرآن میدان حشر میں بھی کام آئے گا۔ حدیث پاک ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن کل بروز قیامت بندے کی شفاعت کریں گے۔ قرآن یہ شفاعت کرے گا، مولا یہ میری تلاوت کرتا تھا، اس کو بخش دے۔ تو یہ وہ ڈگری ہے، یہ وہ سند ہے کہ جو کل بروز قیامت میدان محشر میں بھی اس نے کام آنا ہے۔ بے شک لہذا قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں کہ جو قبر میں کام آنے والے ہوں، جو عذاب قبر کو روک لیتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر جو کام آنے والے اعمال ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا عذاب قبر آئے گا، تو اگر پاؤں کی طرف سے عذاب قبر آیا نا، اگر پاؤں کی طرف سے عذاب قبر آئے گا تو مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم جو ہے یہ کام آ جائیں گے۔ اس طرح اگر ہاتھ کی طرف سے عذاب قبر آئے گا تو اللہ کی راہ میں دیا ہوا صدقہ کام آ جائے گا۔ اگر سر کی طرف سے عذاب آئے گا تو قرآن کی تلاوت والا یہ جو مبارک عمل ہے یہ کام آ جائے گا۔ لہذا قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں نا تو ہماری زندگی دنیا کے اندر بھی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی، اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی ہمیں سرخروئی نصیب ہوگی۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا آلہ ہو، اس کو ایک کمپنی والے بناتے ہیں، جیسے مائکرو فون ہے یا کوئی بھی چیز کمپنی والے بناتے ہیں، ساتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب رکھ دیتے ہیں، وہ لکھا ہوتا ہے اس میں اگر آپ کو اس کے مطابق اگر آپ اس کو چلائیں گے تو یہ بالکل درست چلے گی، اتنے عرصے تک آپ اس کو آرام سے چلا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ماہر بندہ بھی جو ہے نا درکار کر دیتے ہیں کہ اگر آپ سے یہ چیز خراب ہو جائے تو یہ بندہ ہے، یہ بندہ آ کر سیٹ کر جائے گا، درست کر جائے گا۔ تو اب دیکھیں کہ ایک کمپنی والوں نے ایک چھوٹی سی چیز بنائی ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کو چلانا کیسے ہے۔ بندہ غور کرے کہ مجھے کس نے بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کہ اللہ نے مجھے ایسے ہی بھیج دیا؟ نہیں، ایسے نہیں بھیجا، ساتھ میں ایک کتاب دی ہے، اور وہ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید ہے، جس کے اندر زندگی گزارنے کے رولز اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ زندگی کو گزارنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے۔ اگر قرآن کسی کو سمجھ نہ آئے، قرآن سے اگر کوئی ہدایت نہیں پا رہا، قرآن کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ساتھ میں صاحب قرآن آقا علیہ السلام کی پوری زندگی کو سامنے رکھا۔ جس طرح جو ہے نا دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، کہا کہ آقا علیہ السلام کی پوری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی پوری زندگی کے آقا علیہ السلام نے ہر شعبے کے اندر، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ رہنا کیسے ہے، کھانا پینا کیسے ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ فرائض کے جو معاملات ہیں یہ سارے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک رہ کر، ایک پوری زندگی گزار کر ہمیں سبق دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے شادیاں بھی کی ہیں، آقا علیہ السلام کا خاندان بھی تھا، آقا علیہ السلام کا کنبہ بھی تھا، آقا علیہ السلام کی فیملی والے بھی تھے، آقا علیہ السلام کے صحابہ، آقا علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ کیسے رہن سہن رکھا، لوگوں سے کس طرح گھل مل گئے۔ آقا علیہ السلام نے سارا کچھ اپنے عمل سے بھی بتایا، کردار اخلاق آقا علیہ السلام نے اپنے عمل سے بھی بتائے ہیں کہ تم نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس کے مطابق ہم اگر اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ۔ قرآن پاک کے حوالے سے جیسے آپ نے ذکر کیا، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً ہماری ہدایت کے لیے ہمیں بنایا، رب نے، ہمارا خالق ہے، ہماری ہدایت کے لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ قرآن پاک ہدایت دیتا ہے، کہیں فرمایا ھدی للمتقین کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت، کہیں فرمایا ھدی للناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ جو قرآن پاک ہدایت ہے، قرآن سے ہدایت ملتی ہے، اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پاک سے بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو اب یہ جو آپ نے ذکر کیا منیم بھائی کہ جہاں صاحب قرآن کو دیکھا جائے گا، صاحب قرآن یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، تو حقیقت عمران بھائی یہ نہیں ہے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں چھپ کر عشق رسول کی آنکھ سے قرآن پڑھے گا وہ ہدایت پا جائے گا؟ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِينَ